الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. برادران اسلام، سورہ توبہ آیت نمبر 128 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق سچ بیان کرنے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ سنتے ہیں۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر کمال مہربان۔ یعنی اے اہل عرب، بے شک تمہارے پاس تم میں سے عظیم رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عربی کرشی تشریف لائے ہیں، جن کے حسب و نسب کو تم خوب پہچانتے ہو کہ تم میں سے عالی نسب ہے، اور تم ان کے صدق و امانت، زہد و تقوی، طہارت و تقدس اور اخلاق حمیدہ کو بھی خوب جانتے ہو۔ اور ایک قراءت میں انفسکم بفتح فا آیا ہے، اس کے معنی ہے کہ تم میں سب سے نفیس تر اور اشرف و افضل۔ اس آیت کریمہ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری یعنی آپ کے میلاد مبارک کا بیان ہے۔ ترمذی کی حدیث شریف میں ہے، اس سے ثابت ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کا بیان قیام کر کے فرمایا۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت و شرف کا ذکر ہوا۔ اس مناسبت سے آپ کی فضیلت پر مشتمل ایک روایت پیش خدمت ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم فرقہ ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقہ ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلہ ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا وخیرہم نفسا۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو مجھے ان میں سے بہترین رکھا، پھر ان کے دو گروہ بنائے تو مجھے اچھے گروہ میں رکھا، پھر قبائل بنائے تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر ان کے خاندان بنائے تو مجھے ان میں سے اچھے خاندان میں رکھا اور سب سے اچھی شخصیت بنایا۔ اس آیت کریمہ میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری یعنی آپ کے میلاد مبارک کا بیان ہے۔ ترمذی کی حدیث شریف میں ثابت ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کا بیان قیام کر کے فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ محفل میلاد مبارک کی اصل قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیة منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 114۔ عیسیٰ بن مریم نے عرض کی، اے رب ہمارے ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلے پچھلوں کی اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں اسے تم پر اتارتا ہوں،
پھر اب جو تم میں کفر کرے گا تو بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہاں میں کسی پر نہ کروں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ جس دن دسترخوان نازل ہوگا وہ دن ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہوگا۔ اس قول سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس دن قدرت خداوندی کی کوئی خاص نعمت اور نشانی ظاہر ہو، اس دن کو عید ماننا اور خوشی اور شادمانی کا اظہار کرنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بعثات کی رات اور اس کا دن یقین اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانی کے ظہور کی رات اور دن ہے۔ لہذا اس دن اور رات میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانا اور اس تاریخ کو عید میلاد کہنا یقیناً قرآن کریم کی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ نیز گھروں کو سجانا اور محفلوں کے آرائش کرنا، اچھے اچھے کھانے پکا کر خود بھی کھانا اور دوسروں کو کھلانا، یہ سب عید کی علامت اور اس کے منانے کے طریقے ہیں جن پر 12 ربیع الاول کو اہل سنت و جماعت عمل کر کے عید میلاد کی خوشیاں مناتے ہیں۔ اور جو لوگ اس عمل سے چڑھتے ہیں اور اس روز کو اپنے گھروں میں اندھیرا رکھتے ہیں، جھاڑو بھی نہیں لگاتے اور میلے کچیلے کپڑے پہن کر منہ لٹکائے پھرتے ہیں اور عید میلاد کی خوشیاں منانے والوں کو بدعتی کہتے ہیں، ان کے حال پر چھوڑ دیں اور خوب خوشیاں منائیں۔ کثرت سے میلاد شریف کی مجالس اور محافل منعقد کریں، دل جمی سے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں اور صلاۃ و سلام کا ورد جاری رکھیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں ذکر آیات ولادت کیجیے۔ سید الفضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اس سے معلوم ہوا کہ جس روز اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہو، اس دن کو عید منانا اور خوشیاں منانا، عبادتیں کرنا، شکر الہی بجا لانا طریقہ صالحین ہے، اور کچھ شک نہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت اور بزرگ ترین رحمت ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے دن عید منانا اور میلاد شریف پڑھ کر شکر الہی بجا لانا اور اظہار فرح اور سرور کرنا مستحسن، محمود اور اللہ کے مقبول بندوں کا طریقہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، یہ کون سا ہے؟ یہودیوں نے عرض کی، اچھا دن ہے، اس روز اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری نسبت میرا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ تعلق ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس دن روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے کہا، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کے نازل ہونے کے دن عید مناتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، کون سی آیت؟ اس یہودی نے یہی آیت الیوم اکملت لکم پڑھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اس دن کو جانتا ہوں جس میں یہ نازل ہوئی تھی، اور اس کے نازل ہونے کے مقام کو بھی پہچانتا ہوں، وہ مقام عرفات کا تھا اور دن جمعہ کا۔ اسی طرح حضرت عمار بن ابو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک یہودی کی موجودگی میں آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند فرمایا۔ یہ آیت سن کر اس یہودی نے کہا، اگر یہ آیت ہم پر اترتی تو ہم اسے عید بنا لیتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ آیت ہماری 2 عیدوں کے دن میں اتری، یعنی جمعہ اور عرفہ کے دن۔ اس حدیث کی شرح میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ جن تاریخوں میں اللہ کی نعمت ملے انہیں عید منانا شرعاً اچھا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 103۔
اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو، جب تم میں بیر تھا، دشمنی تھی، اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ کر دیا تو اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی ہو گئے، اور تم ایک غار دوزخ کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا دیا۔ اللہ تم سے یوں ہی اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم ہدایت پاؤ۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، اور ان میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اے مسلمانوں، یاد کرو کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے اور تمہارے درمیان طویل عرصے کی جنگیں جاری تھی، اور اسلام کی بدولت عداوت دور کر کے آپس میں دینی محبت پیدا ہوئی، حتیٰ کہ اوس اور خزرج کی وہ مشہور لڑائی جو 120 سال سے جاری تھی اور اس کے سبب رات دن قتل و غارت کی گرم بازاری رہتی تھی، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مٹا دی اور جنگ کی آگ ٹھنڈی کر دی، اور جنگوں قبیلوں میں الفت و محبت کے جذبات پیدا کر دیے، اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، ورنہ یہ لوگ اپنے کفر کی وجہ سے جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچے ہوئے تھے، اور اگر اسی حال پر مر جاتے وہ دوزخ میں پہنچتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دولت ایمان عطا کر کے اس تباہی سے بچا لیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دوزخ سے بچنے کا سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کچھ فرشتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس وقت حاضر ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، یہ تو سوئے ہوئے ہیں۔ دوسرے نے کہا، ان کی آنکھ سوتی اور دل جاگتا رہتا ہے۔ فرشتوں نے کہا، آپ کے ان صاحب کی مثال ہے، لہٰذا وہ مثال بیان کرو۔ ایک نے کہا، وہ تو سوئی ہوئے ہیں۔ دوسرے نے کہا، ان کی آنکھ سوتی اور دل بیدار رہتا ہے۔ انہوں نے کہا، ان کی مثال اس آدمی جیسی جس نے گھر بنایا، اس میں دسترخوان بچھایا اور بلانے والے کو بھیجا، جس نے اس کی دعوت قبول کر لی وہ گھر میں داخل ہوا اور دسترخوان سے کھانا کھایا، اور جس نے دعوت قبول نہ کی وہ نہ گھر میں داخل ہوا اور نہ دسترخوان سے کھانا کھا سکا۔ فرشتوں میں سے ایک نے کہا، اس کا مطلب بیان کیجیے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ان میں سے ایک نے کہا، یہ تو سو رہے ہیں۔ دوسرے نے کہا، ان کی آنکھ سوتی اور دل بیدار رہتا ہے۔ فرشتوں نے کہا، گھر سے مراد جنت ہے اور بلانے والے سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے اس کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اور برے لوگوں میں فرق کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری مثال اس شخص کی طرح جس نے آگ جلائی، اور جب اس آگ نے ارد گرد کی جگہ کو روشن کر دیا تو اس میں پتنگے اور حشرۃ الارض کرنے لگے۔ وہ شخص ان کو آگ میں گرنے سے روکتا ہے اور وہ اس پر غالب آ کر آگ میں دھڑا دھڑ گر رہے ہیں۔ بس یہ میری مثال اور تمہاری مثال ہے۔ میں تمہاری کمر پکڑ کر تمہیں جہنم میں جانے سے روک رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ جہنم کے پاس سے چلے آؤ، اور تم لوگ میری بات نہ مان کر پتنگوں کی آگ میں گرنے کی طرح جہنم میں گرے چلے جا رہے ہو۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، کون آپ کا انکار کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا۔ اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کریم کی سب سے اعلیٰ نعمت ہیں۔ آیت کے شروع میں فرمایا، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا اور ایک دوسرے کو یاد دلانا بہت عمدہ بات ہے۔ لہٰذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے لیے جو محفل منعقد کی جائے، خواہ وہ میلاد شریف کی ہو یا معراج کی یا کوئی اور، وہ سب بہت عمدہ ہے اور حکم الہی پر عمل ہی کی صورتیں ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے کہا، امیر المومنین، آپ کی کتاب میں ایک آیت اگر وہ یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم روز نزول کی عید مناتے۔ فرمایا، کون سی آیت؟ اس نے یہی آیت الیوم اکملت لکم پڑھی۔ اس سے معلوم ہو کسی دینی کامیابی کے دن کو خوشی کا دن منانا جائز اور صحابہ سے ثابت ہے، ورنہ حضرت عمر بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب فرما دیتے کہ جس دن کوئی خوشی کا واقعہ ہو اس کی یادگار قائم کرنا اور اس روز کو عید منانا ہم بدعت جانتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ عید میلاد منانا جائز ہے، کیونکہ وہ اعظم نعم الہی کی یادگاروں کی شکر گزاری ہے۔
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے میری قوم اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو کہ تم میں سے پیغمبر کے اور تمہیں بادشاہ کیا اور تمہیں وہ دیا جو آج سارے جہاں میں کسی کو نہ دیا۔ اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنے کی تلقین فرمائی، اور اس سلسلے میں اللہ عز و جل کی عظیم نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور بطور خاص 3 نعمتیں یہاں بیان فرمائی۔ نمبر 1، بنی اسرائیل میں انبیاء علیہ السلام تشریف لائے۔ نمبر 2، بنی اسرائیل کو حکومت سلطنت سے نوازا، بنی اسرائیل آزاد ہوئے اور فرعونیوں کے ہاتھوں میں قید ہونے کے بعد ان کی غلامی سے نجات پائی۔ نمبر 3، بنی اسرائیل کو وہ نعمتیں ملی جو کسی دوسری قوم کو نہ ملی، جیسے من سلبہ اترنا، دریا کا پھٹ جانا، پتھر سے پانی کے چشموں کا جاری ہو جانا اور ابر کا سائبان بننا۔ اس آیت میں بیان کی گئی پہلی نعمت سے معلوم ہوا کہ پیغمبروں کی تشریف آوری نعمت ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس کے ذکر کرنے کا حکم دیا کہ وہ برکات و ثمرات کا سبب ہے۔ اس سے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مبارک منانے اور اس کا ذکر کرنے کی واضح طور پر دلیل ملتی ہے کہ جب انبیاء بنی اسرائیل علیہ السلام کی تشریف آوری نعمت ہے اور اسے یاد کرنے کا حکم ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تو اس سے بڑھ کر نعمت ہے کہ اسے تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلے گمراہی میں تھے، لہٰذا آپ علیہ السلام کو یاد کرنے کا حکم بدرجہ اولا ہوگا۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ سورہ یونس آیت نمبر 58۔ تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہے کہ خوشی کرے، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ صدر الفاظ علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کسی پیاری اور محبوب چیز کے پانے سے دل کو جو لذت حاصل ہوتی ہے اس کو فرح کہتے ہیں۔ معنی یہ کہ ایمان والوں کو اللہ کے فضل و رحمت پر خوش ہو جانا چاہیے کہ اس نے انہیں مواعظ اور شفائے صدور اور ایمان کے ساتھ دل کی راحت و سکون عطا فرمائی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے کیا مراد ہے، اس بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت ابن عباس و حسن قتادہ نے کہا کہ اللہ کے فضل سے اسلام اور اس کی رحمت سے قرآن مراد ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ فضل اللہ سے قرآن اور رحمت سے حدیث مراد ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کا فضل حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ عز و جل کی رحمت قرآن کریم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات کے لیے سراپا رحمت بنایا گیا، جس میں صرف عالم و عرض ہی نہیں بلکہ دیگر سارے عوالم بھی شامل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ رحمت تمام انسانیت کو محیط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا مجسم رحمت بنایا جانا جملہ بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کے لیے ہی ہے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں متشکل ہو کر منصہ عالم پر جلوہ گر ہوئی۔ قرآن حکیم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت قرار دیتے ہوئے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 64۔ پھر اس کے بعد تم پھر گئے تو اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ٹوٹے نقصان والوں میں ہو جاتے۔ آیت کریمہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کا فضل اور رحمت ہونے کا واضح ثبوت فراہم کرتی ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 83۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم شیطان کے پیچھے لگ جاتے مگر تھوڑے۔ اس مقام پر اللہ رب العزت کا عروہ خطاب عام مومنین اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے۔ اس نے اپنے حبیب
اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور بحثیت کو اپنا فضل قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس میرے حبیب تشریف نہ لاتے تو تم میں سے اکثر لوگ شیطان کے پیروکار ہو چکے ہوتے اور کفر و شرک اور گمراہی تباہی تمہارا مقدر بن چکی ہوتی۔ بس میرے محبوب پیغمبر کا تمہاری طرف محبوس ہونا تم پر اللہ کا فضل بن گیا، اس کی آمد کے صدقے تمہیں ہدایت نصیب ہوئی اور تم شیطان کی بیوری اور گمراہی سے بچ گئے۔ یہ محض اللہ کا کرم ہے، اس نے راہ ہدایت سے بھٹکی ہوئی انسانیت میں اپنا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم محبوس فرمایا اور بنی نوع انسان شیطانی حملوں سے بچ گئی۔ اور اگر بالفرض ذات میں متعین طور پر فضل و رحمت سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذات مبارکہ نہ ہو بھی ہو تو جدا گانہ طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقین اللہ تعالیٰ کا عظیم ترین فضل اور رحمت ہے۔ لہٰذا فن تفسیر کے اس اصول پر کہ عموم الفاظ کا اعتبار ہوتا ہے خصوص سبب کا نہیں، اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے خوشی منائی جائے گی، خواہ وہ میلاد شریف کر کے ہو یا معراج شریف منانے کے ذریعے۔ ہاں اگر کسی بد نصیب کے لیے خوشی کا مقام ہی نہیں ہے تو اس کا معاملہ جدا ہے، اسے اپنے ایمان کے متعلق سوچنا چاہیے۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ سورہ مریم آیت نمبر 15۔ اور سلامتی ہے اس پر جس دن پیدا ہو اور جس دن مرے گا اور جس دن زندہ اٹھایا جائے گا۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو 3 دنوں میں وحشت کا سامنا ہوتا ہے۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ماں کے پیٹ سے باہر آ کر ایک نئی دنیا کا سامنا کرتا ہے، اور وہ جب مرتا ہے تو ایسی قوم دیکھتا ہے جسے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوتا، اور جب وہ دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے تو اپنے آپ کو ایک عظیم محشر میں پائے گا جس کی مثل اس نے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان تینوں وقتوں میں امان سلامتی کا مژدہ دیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کے دن اس پر سلام بھیجا۔ اس سے معلوم ہو کہ نبی علیہ السلام کی ولادت کے دن ان پر سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اسی وجہ سے اہل سنت جماعت 12 ربیع الاول کے دن اللہ تعالیٰ کے حبیب اور تمام انبیاء کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن مناتے ہیں، اور اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کرتے ہیں۔ نظم و نثر کی صورت آپ کی شان اور آپ کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہیں۔ فی زمین میں کچھ لوگ اسی آیت مبارکہ کو بیان کر کے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی وفات کے دن بھی ان پر سلام بھیجا گیا، اس لیے تم جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا دن خوشی کا اظہار کر کے مناتے ہو، اسی طرح ان کی وفات کا دن بھی غم ظاہر ہو کے منایا کرو۔ اس کا جواب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں اپنی نعمت کا چرچا کرنے اور اپنا فضل و رحمت ملنے پر خوشی منانے کا حکم دیا ہے، اور جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت نہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑی رحمت ہے۔ اس لیے جس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیا، اس دن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے چرچے کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے دن خوشیاں مناتے ہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ یہاں نعمت سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور وہ نعمتیں بھی مرادیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے، اور نعمتوں کا چرچا کرنے کا اس لیے حکم فرمایا کہ نعمت کو بیان کرنا شکر گزاری ہے۔ اس سے معلوم میلاد شریف 11ویں شریف اور بزرگان دین کا عرس منانا بہترین اعمال ہے کہ یہ حضرات اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، اور میلاد عرس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا چرچا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت گوئی بہترین عبادت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اوصاف ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، کیونکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بلندی سے امت کی شان بھی بلند ہوتی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کمالات کا ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا چرچا کرنا ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ سورہ مریم آیت نمبر 30 سے 33۔ بچہ نے فرمایا
میں ہوں اللہ کا بندہ، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے غیب کی خبریں بتانے والا نبی کیا، اور اس نے مجھے مبارک کیا میں کہیں ہوں، اور مجھے نماز زکوٰۃ کی تاکید فرمائی جب تک جیوں، اور اپنے ماں سے اچھا سلوک کرنے والا، اور مجھے زبردست بدبخت نہ کیا، اور وہی سلامتی مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کے اس رکوع میں پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد شریف کا ذکر فرمایا اور آخر میں ان پر سلام کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پڑھ کر آخر میں صلاۃ السلام پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کی مقدس سنت ہے، اور یہی اہل سنت جماعت کا مبارک عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد خوب بڑھ کر منانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ۔